مدینہ کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مہاجرین اور انصار کے مسائل درپیش تھے بلکہ دو اور قومیں بھی بڑی آزمائش بن کر سامنے آئیں۔ ایک طرف وہ مشرکین تھے جو بظاہر نرم رویہ رکھتے تھے مگر اندر ہی اندر کینہ چھپائے بیٹھے تھے، اور دوسری طرف یہود تھے جو تجارت، سود اور سازشوں میں ماہر تھے اور عربوں کو غلام بنانے کے منصوبے بناتے تھے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے مدینہ کے ابتدائی دور کو ایک عظیم جدوجہد میں بدل دیا۔ مشرکین مدینہ کے اصل جو مشرک باشندوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو شک و شبہ میں مبتلا تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف کسی بغض یا دشمنی کے قائل نہ تھے، یہ جلد ہی ایمان لے آئے اور سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں سخت کینہ چھپا ہوا تھا۔ ان میں سب سے نمایاں نام عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اوس اور خزرج نے جنگ بعاث کے بعد اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور تاج تک تیار کر لیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اس کی بادشاہت کا خواب بکھیر دیا۔ اسی لیے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی۔ جنگ بدر کے بعد حالات دیکھ کر اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا مگر اندر سے وہ منافق ہی رہا۔ موقع ملتے ہی وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا اور اپنے چند رؤساء کے ساتھ شرارتوں میں شریک ہوتا۔ یہی لوگ بعد میں منافقین کا گروہ بنے جنہوں نے مدینہ کی سیاست کو اندر سے کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ دوسرا گروہ یہود مدینہ، یہ تیسری قوم یہود تھی۔ یہ حجاز میں پناہ گزین تھے لیکن وقت کے ساتھ عربی تہذیب و زبان میں ڈھل گئے۔ شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہوئے لیکن ان کے دلوں میں نسلی برتری اور عصبیت برقرار رہی۔ وہ عربوں کو حقیر سمجھتے، امی کہہ کر پست القاب سے یاد کرتے، یہاں تک کہ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے۔ یہود تجارت اور سود میں ماہر تھے۔ غلہ، کھجور، شراب اور کپڑوں کی بڑی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ عرب سرداروں کو قرض دے کر ان کی زمینیں اور باغات اپنے قبضے میں لے لیتے، سود در سود کے ذریعے دن دگنی رات چگنی دولت کماتے، لیکن ان کی سب سے خطرناک عادت سازش اور دسیسہ کاری تھی۔ وہ قبائل کے درمیان دشمنی بھڑکاتے اور جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھتے، خود تماشائی بن کر فائدہ اٹھاتے، ساتھ ہی اپنے سودی کاروبار کو بھی گرم رکھتے۔ یوں مشرکین اور یہود دونوں مدینہ کے ابتدائی اسلامی معاشرے کے لیے ایک مسلسل آزمائش بنے رہے۔